رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی تلاوت میں 27واں پارہ قال فما خطبکم، اس کی آخری سورت سورہ حدید، اور 28واں پارہ قد سمع اللہ مکمل ہوا، جس میں سورہ حدید کی 20 پر 9 آیتیں، سورہ مجادلہ کی 20 پر 2 آیتیں، سورہ حشر کی 20 پر 4 آیتیں، سورہ ممتحنہ کی 13 آیتیں، سورہ صف کی 14 آیتیں، سورہ جمعہ کی 11 آیتیں، سورہ منافقون کی 11 آیتیں، سورہ تغابن کی 18 آیتیں، سورہ طلاق کی 12 آیتیں اور سورہ تحریم کی 12 آیتیں، مکمل 160 پر 6 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سورہ تحریم کے ابتدائی آیتوں میں ایک آیت ہے جس کے تعلق سے بتایا گیا 1000 آیتوں سے بہتر ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ وہی پہلا ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، وہی آخر ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں، وہ سب پر ظاہر ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں، وہ پوشیدہ ہے اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اس کے بعد ایک آیت ہے، اس کے اندر بتایا گیا جو صحابہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، اللہ کے راستے میں انہوں نے خرچ کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہ اور فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے، جو خرچ کیے، اللہ کے راستے میں جہاد کیے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو پہلے مسلمان ہوئے ان کا اجر و ثواب زیادہ ہے، پھر اللہ نے کہا دونوں کے لیے بھلائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا قیامت کے دن مومن مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے روشنی ہوگی، پل صراط پر پار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے مطابق روشنی عطا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بعض لوگوں کی روشنی پہاڑوں کے برابر ہوگی، بعض لوگوں کی روشنی کھجور کے درخت کے برابر ہوگی، بعض لوگوں کی روشنی ان کے جسم کے سائے کے برابر ہوگی، اور بعض کی روشنی انگوٹھے کے نشان کے برابر ہوگی۔ کبھی روشنی اجالا رہے گا، کبھی بجھ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا دنیا کے اندر، زمین کے اوپر جو بھی مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں، انسانوں کے جانوں میں جو بھی مصیبت تکلیف آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے دنیا میں واقع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد والی سورہ مجادلہ ہے۔ ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے عرب کے اندر ایک رواج تھا، اگر شوہر اپنی بیوی سے کہہ دیتا کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو بیوی ماں ہو جاتی، اس سے جدا ہو جایا کرتے تھے۔ تو حضرت قولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر نے اسی طرح کہا، تو اس وقت کے لحاظ سے دونوں کو الگ ہونا پڑنا تھا۔ وہ دوڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے ایسا کہا کہ میری پیٹھ ان کے ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں
میں گھر کے اندر تھی، میں دونوں کے باتوں کو سن نہ سکی، مگر آسمان والے نے ان دونوں کی باتوں کو سنا۔ حضرت خولہ نے کہا میں اپنے شوہر سے کیسے جدا ہو سکتی ہوں؟ ان کا حق بنتا ہے کہ میری اور میرے بچوں کی تربیت کرے، نگرانی کرے، میں ان کی خدمت کروں۔ وہ جھگڑا کر رہی تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نازل کیا، اگر کوئی اپنی بیوی سے ایسا کہتا ہے، زہار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ 3 چیزیں اس کے سامنے پیش کی گئیں کہ غلام کو آزاد کرنا، اگر نہیں ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا نہیں تو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کیا۔ یہودی ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کے درمیان ان کی شرارتیں ہوا کرتی تھیں۔ جب صحابہ ان کے سامنے سے گزرتے، ان کو دیکھ کر آپس میں کان میں بات کیا کرتے تھے۔ صحابہ کو تکلیف ہوتی، یہ باتیں اپنے کان میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا، مگر اسے کب رکنے والے تھے؟ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہتے، یعنی آپ کے لیے بربادی ہو، لعنت ہو، موت ہو۔ اور اپنے دل میں کہا کرتے تھے یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آیا؟ ہم نے اللہ کے پیغمبر کو بددعا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجلس کے آداب بیان کیے۔ مجلس کے اندر کشادہ ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ اگر ہم کشادہ ہو کے بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کشادگی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد والی سورہ حشر ہے، اس کا دوسرا نام بنو نذیر ہے۔ مدینہ کے اندر ایک قبیلہ بنو نذیر رہا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا عہد تھا، ان لوگوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا۔ واقعہ یہ ہے، عمر بن امیہ نے غلطی سے بنو عامر کے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ بنو عامر، بنو نذیر دونوں آپس میں ان کا عہد پیمان تھا، ان کو پتہ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر انہوں نے کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے پاس گئے ان دونوں کی دیت کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ بنو نذیر نے یہ موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے آدمی سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ تم اوپر سے ایک بڑا پتھر ڈال دو تاکہ ہم ان سے نجات حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتا دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ چھوڑنے کا حکم دیا، اپنے قلعے کو چھوڑنے کا حکم دیا، اور حکم دیا کہ اتنا ساز و سامان اپنے ساتھ لے جائے جتنا اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ان کی نافرمانی، عہد شکنی کے بعد ان کے قلعوں کا جو انجام ہوا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہمیں جس بات کا حکم دیتے ہیں اس پر عمل کریں، جس بات سے منع کریں اس سے رک جائیں۔ یہی مومن کا شیوا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لعنت ہے اس عورت پر جو گونتی ہے، گدواتی ہے، اپنے دانتوں کے درمیان فرق کرتی ہے اور اپنے آبرو کے بالوں کو کم کرتی ہے، باریک کرتی ہے زیب و زینت کے لیے، اور اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کے اندر رد و بدل کرتی ہے۔ ایک خاتون نے کہا، اللہ کی لعنت کتاب اللہ کے اندر، قرآن مجید کے اندر کہاں ہے؟ میں نے سارا قرآن پڑھا، اس کے اندر یہ لعنت کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم نے سورہ حشر کی آیت نہیں پڑھی؟ رسول نے جو تم کو حکم دیا اس پر عمل کرو، جس بات سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے انصاروں کی تعریف بیان کی۔ مدینہ کے انصار ایثار قربانی کرنے والے تھے۔ مکے سے جتنے لوگوں نے ہجرت کر کے آئے، تنے تنہا تھے، نہتے تھے، ان لوگوں نے اپنے مال کے اندر، اپنی جائیداد کے اندر، اپنے تمام ساز و سامان کے اندر ان کو شریک ٹھہرایا۔ یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس 2 بیویاں ہیں، انہوں نے کہا جسے آپ پسند کرتے ہیں پسند کر لو، میں اسے طلاق دے کے تم اپنی زوجیت کے اندر شامل کر دو۔
پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جتنے لوگ ہمارے مسلمان بھائی دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ہم کو دعا سکھاتے ہیں ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے ہمارے پروردگار ہم کو معاف فرما، ہمارے ان بھائیوں کو معاف فرما جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں چلے گئے، اور تو نہ بنا ہمارے دل میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کینہ کپٹ، تو رحم کرنے والا مہربان ہے۔ علماء نے کہا اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، اب تک جتنے لوگ چاہے مرد ہو عورت مومن دنیا سے چلے گئے ہیں، ہر ایک کا ثواب ایک ایک ہمارے نام اعمال کے اندر لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہر آدمی کو قیامت کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کو کہا کل آنے والے کے بارے میں غور کریں، اس کے بارے میں تم نے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے اس کی فکر کرے، اس کی تیاری کرے۔ اس کے بعد والی سورہ ممتحنہ ہے۔ ابتدائی آیتوں میں ایک واقعہ بیان کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے پہ حملہ کرنے کے لیے آپ تیاری کر رہے تھے، اور آپ نے اللہ سے دعا کی اے اللہ یہ خبر مکے والوں سے چھپا کے رکھ۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے رہنے والے تھے، مگر قریش سے ان کا تعلق نہیں تھا۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے پہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، مکے والوں کو خط لکھتے ہیں، اس خیال سے لکھتے ہیں مکے والوں کو معلوم ہو جائے میرے گھر والوں کی، میرے مال کی حفاظت کریں گے۔ جیسے ہی ان کا خط ایک عورت مکہ لے جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ حاتم آپ کے پیغام کو مکے والوں تک پہنچا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو بھیجا، فلاں مقام پر ایک عورت ملے گی، اس کے پاس سے خط لے کر آنا۔ تینوں گئے، اس عورت کے پاس سے خط لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب کو بلا کر پوچھا تم نے یہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا اس لیے کیا کہ میرے رشتہ دار مکے میں نہیں تھے، اگر میں مکے والوں کو بتا دیتا ہوں میرے گھر والوں کی، میرے مال کی حفاظت کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حکم دیجئے اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بدری صحابی ہیں، جتنے لوگوں نے بدر میں شریک ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مکے سے جو عورتیں ہجرت کر کے مدینہ آتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے ان کا امتحان لیں، واقعی مومن ہے مدینہ کے اندر جگہ نے، اگر مومن نہیں ہے ان کو مکہ واپس لوٹا دیں۔ اس کے بعد والی سورہ صف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیت میں یہ بتایا کہ اللہ کو یہ بات ناپسند ہے، ہم کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ بات وہی ہونا چاہیے جو ہم عمل کرتے ہیں، وہی دوسروں کو پیغام دینا چاہیے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ چھوٹے بچے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، وہ کھیل رہے تھے، ان کی والدہ نے ان کو پکارتے ہوئے کہا کہ تم آؤ میں تم کو کھانے کے لیے کچھ چیز دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارا مقصد کیا ہے؟ بچے کو بلا کے دینا ہے یا صرف اسی لیے بلانا ہے خالی طور پر؟ انہوں نے کہا ان کو بلا کے میں کھجور دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم بچے کو کسی چیز کی تمنا دلا کر بلاتی ہو نہیں دیتی ہو تمہارے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں اگر ہم دوسروں کو حکم دیتے ہیں وہی حکم دینا چاہیے جس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ کے نیک بندے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اس طرح جہاد کرتے ہیں کہ ان کی صفوں کے اندر صف بندی ہوتی ہیں اور ان کی صفیں سیس پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی، انہوں نے اپنے دور میں کہا میرے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے، اس کا نام محمد یا احمد ہوگا۔
اس کے بعد والی سورہ سورہ جمعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن پہلی رکعت میں سورہ جمعہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے تعلق سے بیان فرمایا۔ تورات کے حامل تھے، تورات کی تلاوت کرنے والے تھے، مگر تورات پر عمل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر بیان فرمائی، اگر گدھے کے اوپر کتابیں رکھ دی جائے گدھا عالم نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہودیوں کی مثال گدھوں کی طرح ہے، گدھوں کے اوپر کتابیں رکھ دی گئیں، وہ عالم نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہودیوں کے پاس تورات ہیں، پڑھتے ہیں عمل نہیں کرتے، ان کی مثال گدھوں کی مثال کی طرح ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے کہا جب جمعہ کی اذان دی جاتی ہیں اپنی تجارت کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آنا ہے، اور جب جمعہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کے روزی کو تلاش کرو۔ اس کے بعد والی سورہ سورہ منافقون ہے۔ ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا۔ منافق وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر الگ باطن الگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور آپ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جب کافروں کے پاس یہودیوں کے پاس جاتے کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان لوگوں نے مدینے والوں سے کہا کہ تم مسلمانوں پر کیوں خرچ کرتے ہو، خرچ کرنا بند کر دو، یہاں تک کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اور عبداللہ بن ابی مدینہ واپس ہو رہا تھا، اس نے اپنے لوگوں سے کہا مدینہ جانے کے بعد ہم عزت والے مدینے کے ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے۔ اس کا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ ان کے بیٹے عبداللہ نے سنا، وہ مدینے کے باہر کھڑے ہو گئے، اپنے والد سے کہا کہ تم اپنے زبان سے اقرار کرو کہ تم مدینے کے ذلیل آدمی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے عزت والے ہو۔ انہوں نے اقرار کیا، تب ان کے فرزند نے انہیں مدینہ جانے کا حکم دیا۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں جب آدمی کے مرنے کا وقت آتا ہے اس کی تمنا یہ ہوتی ہے، یہ کہتا ہے اللہ سے اللہ مجھے موقع دے تاکہ میں تیرے راستے میں صدقہ و خیرات کر کے نیک بن کے آ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کسی کے موت کا وقت آ جاتا ہے اس کے آگے اور پیچھے تاخیر نہیں ہوتی۔ اس کے بعد والی سورہ سورہ تغابن۔ تغابن کے معنی ہار جیت۔ قیامت کے دن نیک لوگوں کی جیت ہوتی ہے اور کافروں کی مشرکوں کا ہار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کیا، نیک لوگوں کو کیا ملتا ہے، برے لوگوں کو ان کا انجام جہنم کی شکل میں دیا جاتا ہے، اللہ نے اسے بیان کیا۔ اس کے بعد والی سورہ سورہ طلاق 12 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ طلاق کا ذکر کیا کہ طلاق کب دینا ہے، طلاق ہونے کے بعد اس کی عدت کتنے مہینے ہیں، اگر طلاق ہو جائے چھوٹا بچہ ہے دودھ کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے، یہ سارے تفصیلات اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کیا۔ اور اللہ نے جو بھی حکم بیان کیا اللہ تعالیٰ کہتے اللہ سے ڈرو، کیونکہ طلاق اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کے نام پر نکاح قائم ہوتا ہے، طلاق کی نوبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہاں میرے نام کا حوالہ دیا گیا چھوڑتے وقت بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے چھوڑنا چاہیے۔ اس کے بعد والی سورہ تحریم ہے۔ ابتدائی آیتوں میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے جسے حلال قرار دیا کسی کو حرام قرار دینے کا حق نہیں ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ عصر کے بعد کا معمول تھا ازواج مطہرات کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ذرا زیادہ ٹھہرتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے شہد کا انتظام کرتی تھیں، آپ کے لیے شہد پسند تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں پروگرام بنایا کہ ان کے گھر کے اندر کیوں زیادہ ٹھہرنا چاہیے، اگر آپ ہمارے پاس آئیں تو کہہ دینا آپ کے زبان سے مغافر یعنی بدبو آ رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں ازواج نے
اس طرح کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے شہد کھا کے آیا، شہد کے اندر کوئی بدبو نہیں ہوتی۔ دو ازواج کہنے کی وجہ سے آپ شک میں پڑ گئے تو آپ نے اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ڈانٹتے ہوئے کہتا ہے پیغمبر جو چیز اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حلال کیا ہے اب اپنی بیویوں کی مرضی کے خاطر اسے حرام کر رہے ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو بلا کے کہتے ہیں توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ دونوں اپنے غلطی کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا، کہتے ہیں اے ایمان والوں تم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ اس کے اندر جلنے والے انسان پتھر ہوتے ہیں اور اس کے اوپر جو فرشتے ہوتے ہیں سخت و مضبوط ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جن بات کا حکم دیتا ہے اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے 4 عورتوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں کافرات تھیں، یہ جہنم میں جانے والی ہیں۔ ان کے شوہر اللہ کے پیغمبر تھے، پیغمبر کے گھر میں رہنے والی بیویاں جہنم میں جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم دونوں جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا ذکر کیا، نیک خاتون تھیں، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی، فرعون نے زندگی میں ان کو سزا دی، سولی پہ چڑھایا یا ان کے جسم پر میخیں مار کے دنیا سے ختم کر دیا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں نیک خاتون تھیں، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی تھیں، اللہ کے احکامات کی اطاعت کرنے والی تھیں۔ غرض آج کی تلاوت کے اندر یہ چند آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے سمجھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔